اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم بھی پیدا کی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا، اور پوری کی پوری قوم کو اللہ نے بندر بنانے کے بعد کچھ دن اس دنیا میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا۔ دوستو، اس دنیا میں جو بندر ہے، کیا یہ وہی بندر ہے جس کو اللہ نے بندر بنایا تھا، جو کہ داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش برسائی تھی؟ ہر طرح کی نعمت ان کے پاس تھے، رزق تھا، دولت تھی، عیش و عشرت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو بندر بنا لیا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے-تاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلے سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہے اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائے، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بدفعلی کی یعنی اس بدعملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھال لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب کرنے والا ہے، اور وہ ان کو جواب دیتے کہ تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ سے سبکدوش ہو سکے، اور اس توقع پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائے۔ منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی، اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس حیلے سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصے سے یہ کام کرتے آئے ہیں۔ اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی توانگر ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روشن اختیار کی تھی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ ارشاد ہے، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے
تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل وخوار بندر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی جلد کی طرف دفع ہو کر ان کی کال نے بندروں کی کال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکلوں کا روپ دھار لیا، اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن میں اسی حالت میں مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس حیلہ جو فرقے کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے، بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا، اور ایک دروازہ ہیلا جو نافرمانیوں کے لیے، اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا ہے، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بما عورتوں اور بچوں کے بندر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہے، اور وہ کل کے انسان بندر کی صورت میں بدل چکے ہیں، جن کی دمیں نکلی ہوئی ہے، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہے۔ ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، اور یہ فلاں بچہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ آسمانی آواز آئی کہ تم بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے، اور جو لوگ انہیں اس مکروہ حیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں نہیں روکتے تھے، تو وہ سر ہلاتے کہ ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس و ابن جریر و ابن ابی حاتم سے بسند صحیح روایت ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اس کی نسل چلی۔ یہ بندر جو اب ہے اور اس وقت بھی تھے، یہ تو جانور ہے جو اسی طرح پیدا کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وہ کرو جو یہودیوں نے کیا ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام ہیلا جوئی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عبرتناک انجام ذکر کر کے موجودہ لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، اور پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے ایک عبرت آموز واقعہ بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے موجب نصیحت بنایا۔ جیسا کہ گزشتہ واقعات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنا نظام الاوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ خاندان کے افراد پر اوقات تقسیم کر دیے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت بھی نماز پڑھنے والوں سے خالی نہ رہتا تھا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ وہ نصف رات سوتے پھر 1/3 رات عبادت میں کڑے رہتے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے، اور سب روزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی بے بہا نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کرنے کا حکم دیا کہ اے اہل داؤد شکر کا عمل کرو، اور میرے بندو میں شکر کرنے والے یعنی شکر کرنے والے بہت کم ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی وجہ سے بندر بن گئی۔ وہ ایک نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا
ان کو منع کر دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہ مانا اور وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ آج وہ کون سی نافرمانی ہے جو یہ امت نہیں کر رہی؟ زنا عام ہے، سود عام ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، قتل و غارت عام ہے، شراب نوشی عام ہے، لواطت عام ہے۔ یعنی جو بھی گناہ پچھلے امتوں میں اگر ایک گناہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو غرق کر دیتے۔ پچھلے امتوں کے جتنے بھی گناہ ہیں آج وہ ہم سب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم کو غرق نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میری امت کو یعنی میری پوری امت کو غرق نہ کرنا۔ یہ اسی کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوستو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔